بہترین مہینہ آیا ہے رجب کا، برکتوں والا۔ یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں، میں منع نہیں کر رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میں منع نہیں کر رہا، گھر میں نظر کرو، برکت ہے، رزق کھلتا ہے، لیکن صرف یہ مہینے کا یہ انتظار مت کرو کہ کہاں سے نظر کھانے کی دعوت آئے گی۔ دعا مانگو کہ اللہ بلا لے۔ یہ مہینہ میں 3 چیزیں دیتا آپ کو، بہترین اعمال اگر تم چاہتے ہو کہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے ایک نعمت آ جائے۔ رجب ایک نہر کا نام ہے جنت میں، ایک ریور جیسا کوثر ہے، سرسبیل ہے، تسنیم ہے، ویسی رجب بھی ایک نہر کا نام ہے۔ جو اس مہینے میں 1 روزہ رکھے گا، صرف 1 روزہ، تو اس نہر کا پانی پیے گا۔ اچھا یہ نہر، پلیز غور سے سنو، یہ نہر ہے کہاں؟ میدان محشر میں نہیں ہے، جنت میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جاؤ گے تو پیو گے نا، جاؤ گے تو پیو گے نا۔ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اوکے؟ 1 روزہ تو وہاں کا پانی ملتا ہے۔ اگر کوئی 2 روزے رکھتا ہے تو جہنم کی آگ سے تم 1000 میل دور ہو جاؤ گے، انہیں جہنم سے بچ جاؤ گے۔ 3 روزے رکھتا ہے، اللہ اس کو وہ نعمت عطا کرے گا کہ جب اس کی پہلی رات آئے گی، اس کا بیٹا اس کو دفن کر کے چلا جائے گا، لحد اندھیری رہے گی، اس میں ایک نورانی شکل کے ساتھ حسین و خوبصورت انسانی جسم میں اللہ ان 3 روزوں کو نیچے بھیجے گا، اور وہ آ کے اتنی محبت سے اس مردے سے بات کرے گا اور یہ کہے گا کہ آج سے تیری وحشت ختم ہو گئی۔ وہ پوچھے گا کیوں؟ تو کہا وہ جو روزے رکھا تھا رجب میں، اس کی برکت ہے۔ یہ اتنا ثواب ہے یہ مہینے میں، اور اس مہینے میں 1000 مرتبہ سورہ بقرہ نہیں پڑھنا، 1000 مرتبہ صرف ایک جملہ بولا، لا الہ الا اللہ۔ اتنا ثواب دوستو، جیسے ہیوی شاورز، بارش ہوتی ہے نا، ویسی تمہارے اوپر بارش ہوگی رحمت کی۔ صرف لا الہ الا، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھو۔ کتنی دیر ہوتی؟ آپ کار میں جا رہے، بائک پہ جا رہے، واک کر رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ تو پہلی رات مرنے کے بعد سب سے زیادہ اس کا ثواب ملے گا تم کو، پہلی رات کو لا الہ الا اللہ کا۔ اس کے بعد صدقے کا بڑا ثواب ہے، اور اس مہینے میں استغفار کا بڑا ثواب ہے کہ کثرت سے تم آپ عربی میں نہیں بول سکتے، انگلش میں بولو، اردو میں بولو، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر۔ یہ بول، اچھا یہ بھی نہیں بول رہا، اللہ سب کے سامنے بولو، اکیلے میں بولو، آہستہ بولو، لیٹ کے بولو، دل میں بولو، بولو تو، ارے یار، استغفار سے تمہاری بلندی، اس لیے کہ ہر معصوم نے استغفار کیے جبکہ ان کو ضرورت نہیں۔ امام علی جو کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، دعائے کمیل میں کیا کر رہے مولا؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبط دعا، کیوں بول رہے مولا؟ مولا کون ہے؟ امام علی کون ہے کہ جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے؟ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا کہ کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے۔ دعائے سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ مشہور دعا نیشا پور والی غریب امام کی، اس دعا میں صرف معصومین کے نام ہیں۔ حکم یہ ہے کہ ارشاد یہ ہے کہ جس کفن پہ یہ سلسلۃ الذہب جس کی لحد میں رہے گا، پھر اس لحد میں عذاب نہیں ہوگا۔ تو امام علی وہ پرسنالٹی ہے جس کی محبت ایمان ہے، جسے بغض کفر و نفاق، وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں کو پھیلا کے بول رہے کہ پروردگار تو میرے وہ گناہ معاف کر دے کہ جو تیری نعمتوں سے دور کر دی۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اللہ میرے، پلیز غور سے سنو، اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ کوئی سوچ سکتا علی اس بندے کا نام ہے؟ یہ دعائے کمیل کے جملے جو میں نے بولے، علی اس بندے کا نام ہے کہ جس کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے۔ ارے یار، مولا کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ جس کے تعلق سے یہ سوچنا کہ گناہ ہوا ہوں گا تو وہ گناہ ہے۔
علی آئے تطہیر کے ہزار میں، علی کی محبت ایمان ہے، اس سے بغض کفر و نفاق ہے۔ اس کے بعد بھی مولا نے جا کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ کیا کوئی چیز کا علی کو علم نہیں ہے؟ کوئی بول سکتا کہ امام علی نہیں جانتے؟ دل کے راز سے واقف، دل کی دھڑکن سے واقف، جو سوچ رہے اس سے واقف۔ جنگ صفین میں کیا ہوا تھا؟ ایک سائیڈ پہ مالک اشتر ہے، ایک سائیڈ پہ مولا علی۔ صرف مالک کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے آج 999 کو مارا اور علی نے 1000 کو مارا، ایک ہی کا تو فرق ہے۔ اتنی دور مالک اشتر لڑ رہا، امام علی وہاں سے پکار کے کہتے کہ مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تم مار رہا تھا، میں نسلوں کو دیکھ رہا تھا۔ علی اس بندے کا نام ہے۔ لیکن آج اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا بول رہے؟ صرف بولنے کا طریقہ اس لیے بولا تھا کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں علی جیسا بندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں جا کے ایسے مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوا؟ تم کیوں نہیں مانگتے؟ آپ انصاف سے بولو۔ ہم کتنی مرتبہ بولتے ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، زبان پہ آتا ہی نہیں یہ جملہ۔ وہی مومن ہوگا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے گا۔ میں یہ نہیں بول رہا بندوں سے جا کے بولو، ہر معصوم کا طریقہ یہ تھا، اور یہ سب سے زیادہ تم کو فائدہ پہنچائے گی مرنے کے بعد۔ قبرستان وہ چیز ہے کہ ہم کو جانا ہی نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ ہر جمعرات ایوری تھرسڈے جاؤ قبرستان میں۔ کیوں جاؤ؟ کس سے بات کرو جا کے؟ کوئی بات کرنے والا ہے؟ ہم کو تو عادت ہے نا بات کرنے کی۔ کوئی بات کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے بات کرنے والا۔ ہم جا کے کس سے بات کریں؟ اتنی خاموش جگہ۔ امام علی سے پوچھا کہ مولا وہ تو اتنی خاموش جگہ، کوئی بات کرنے والا ہی نہیں۔ امام نے کہا تم سمجھ رہے خاموش ہے، جاؤ اور جب بھی آپ یہ قبرستان میں آؤ، مجھے پتا نہیں وہاں باہر وہ سلام ہے یا نہیں، ایک سلام ہے امام علی کا۔ اگر کسی کو چاہیے تو مجھے واٹس ایپ کرو، I will give it to you۔ 4-5 لائن کا سلام ہے، 2 منٹ کا بھی نہیں ہوگا، 1.5 منٹ کا۔ گیٹ پہ پڑھنا ہے، گیٹ پہ پڑھنا ہے امام علی کا سلام۔ اس کا ثواب کیا ہے وہ بتا دیتا۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ اگر تم باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی، کسی کی میت پہ جا رہے تو تم اگر سلام پڑھ کے جاؤ، یعنی میت لحد دور ہے، تم دور کھڑے ہوئے دروازے پہ، انہیں تم جانے سے پہلے اس کو ثواب مل جاتا۔ اور سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ یہ مردے نہیں ہیں۔ اگر امام نے حکم دیا کہ سلام کرو تو اس کا مطلب ہے کہ مردے تمہارے سلام کو سنتے ہیں اور وہ جواب دیتے۔ مولا علی کا سلام ہے السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ، وہ والا سلام۔ لاسٹ میں ہے کیفا وجدتم قولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، یہ والا سلام 1 منٹ کا ہوگا۔ لیکن اس کا ثواب کیا ہے معلوم؟ میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول رہا کہ 25 سال کے تمہارے ماں باپ کے اور تمہارے اللہ گناہ معاف کر دیتا۔ عزیزو، اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے۔ آپ سوچو یہ وہ سلام۔ اس کے بعد ابھی یہاں پہ زیارت شاید عاشورہ چل رہی تھی۔ زیارت عاشورہ اپنے باپ کی اور ماں کی، بھائی کی، بہن کی قبرستان میں ہر جمعرات کو آ کے پڑھ کے جاؤ، یا وارثہ پڑھو۔ ہر جمعرات کو گھر میں پڑھتے ہو، یہاں پہ آؤ، قبرستان میں آؤ۔ کیا کرو نیت؟ ہزاروں خبریں ہیں یہاں پہ، مجھے نہیں معلوم کتنی، thousands and thousands graves ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی رشتہ دار بھی نہ ہو، لیکن آپ اگر آ کے آپ نے زیارت وارثہ پڑھی، مولا حسین کی زیارت پڑھی، اور یہ رجب کے مہینہ تو سب سے امپورٹنٹ، رجب، شعبان، رمضان، آپ سال بھر کر سکتے ہیں۔ آپ جب آپ آ رہے کرو، نیت کیا کرو؟ پلیز میری طرف دیکھو، نیت یہ کرو کہ میں زیارت امام حسین پڑھتا ہوں، یہ سارے مردوں کی طرف سے، ہزاروں لوگ دفن ہیں، ان سب کی طرف سے، ان کے بیہاف میں، ان کی طرف سے میں یہ زیارت مولا سے۔ صرف تم نے کہا السلام علیکم، اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا۔ کیا چیز ایڈ کرنا؟ کہ پوری دنیا میں جس کی آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے،
جو سخت ترین رات ہے انسان کی، سارے اعمال آپ کے پہلی رات کے، تو آپ یہ ایک جملہ بول دیں، کچھ نہیں بول رہے، آپ ایک جملہ بول رہے کہ میں زیارت پڑھ رہا، یہ سارے قبرستان اور بارہ بنکی کے سارے مرحومین اور پوری دنیا کے سارے مرحومین جو لحد میں، اور جس کی آج پہلی رات ہے، مجھے نہیں معلوم کس کی پہلی رات ہے، اس کی طرف سے میں زیارت امام حسین پڑھا. آپ یہ صرف جملہ بول رہے ہو. اور بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو ہدیہ کرو، 14 معصومین کو ہدیہ کرو، اور ہمارے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو. تم اپنی تقدیر بدل سکتے، ایک زیارت وارثہ سے یاد رکھو، تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے گی اگر یہ زیارت وارثہ امام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تم نے خلوص کے ساتھ پڑھا. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، 1000 واقعات اس کے ساتھ ہے. تعجب مت کرو، عطا میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا طریقہ نہیں. جیسے ہی تم نے کہا کہ میں ان کی طرف سے پڑھ رہا، پہلی رات جس کی ہے، اور تم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یو ہیو اسٹارٹڈ زیارت، تم نے اسٹارٹ کیا زیارت، پہلا سلام کیا. اب پوری کمپلیٹ جب تک نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد رحمت آئے گی. تم نے سلام سٹارٹ کیا، لٹرلی علماء یہ کہتے ہیں کہ ہیوی شاورز، انہیں آسمان سے جب بارش برستی تو کتنی تیز برستی ہے، اس طرح اللہ کی رحمت ان مردوں تک پہنچتی ہے. اور جب پہنچتی ہے، کوئی اندھیرے میں ہے، کوئی تکلیف میں، کوئی پریشانی میں، کوئی مصیبت میں، اس کی مصیبت دور ہو رہی، اس کی تکلیف دور ہو رہی، اس کا اندھیرے میں نور آ رہا، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ آ رہا کہاں سے؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ فلاں لڑکا یا فلاں لڑکی تیرے لیے زیارت امام حسین پڑھی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے تیری لحد میں رحمت بھیجی. آپ بارہ بنکی میں پڑھ رہے، نیوزی لینڈ جو دنیا کا آخری حصہ ہے، وہاں پہ کسی کی پہلی رات ہے، اس کی رات کے لیے جب رحمت پہنچی تو وہ مردہ وہاں سے تمہارے حق میں دعا دے گا کہ پروردگار، اس کی وجہ سے رحمت میرے پاس آئی، اب تو اس کے پاس رحمت کو پہنچا دے. اور یہ ساری زیارت تمہارے لیے سیو کی جائے گی، محفوظ کی جائے گی. یہ ساری نیکیاں جو دوسروں کے لیے تم کر رہے، اور جب تم جاؤ گے تو یہ ساری نیکیاں تمہارے لیے پلٹا دی جائیں گی کہ تم نے دوسروں کے لیے کی تھی، اب لے لے. تو دوستو، اپنی زندگی کے اعمال کو ہم خود بخود چیک کریں. رجب میں سلوات کا بھی بڑا ثواب ہے. چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے آپ سلوات پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو، اور لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھتے رہو. جتنی دفعہ پڑھو گے اللہ اتنا ثواب دے گا. آپ تصور نہیں کریں، یہ رحمتوں کا مہینہ امام علی کی وجہ سے آ گیا. یہ ساری وہ چیزیں میں بول رہا ہوں جو تمہاری لحد میں کام آنے والی.